ہوا بھی یہی، میں جیوا ہاؤس کے پورچ پہ کار سے اتر کر اندر چلا تو دو میں سے ایک محافظ میرے ساتھ ہو لیا۔ کیا بات ہے نورے؟ میں نے قدموں کی چاپ پر پلٹ کر ناگوار لہجے میں سوال کیا۔ یہ آج میرے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو؟ ہم حکم کے بندے ہیں ڈینی صاحب، وہ مجھ سے نگاہیں چار کر کے سنجیدگی سے بولا۔ ہمیں 3 نمبر کے بارے میں سخت احکام ملے ہوئے ہیں، کل تم موقع پا کر وہاں گھس گئے اور ہمیں واپسی پر تمہیں روکنا پڑا۔ وہ تو غنیمت ہوا کہ جہانگیر کا پارا نہیں چڑھا، ورنہ وہ ہمیں سولی پر چڑھا دیتا۔ میری دانش میں وہ قطعی بحق باجانب تھا۔ مجھے 3 نمبر ہی میں جانا ہے، میں نے رک کر کہا۔ کل کے تجربے کے باوجود تم میری راہ میں حائل ہو رہے ہو۔ وہ حکم میرے لیے نہیں تھا، باہر جا کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دو۔ میری کوشش تھی کہ وقت ضائع کیے بغیر میں ٹرانسمیٹر تک پہنچ جاؤں۔ نہیں سر، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا، کل جو کچھ ہوا وہ کل ہی کے لیے تھا، آگے کے لیے کوئی حکم نہیں ملا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ 3 نمبر سے تم بھی دور ہی رہو گے، ادھر گئے تو میں گستاخی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ میرے ساتھ آؤ، میں اسی لیے لہجے میں یہ کہتے ہوئے فون کی طرف بڑھ گیا۔ سلسلہ ملنے پر دوسری طرف سے جہانگیر کی بیوی نے ریسیور اٹھایا تھا۔ میری آواز پہچانتے ہی وہ کھل گئی۔ اس نے بہت شوخ اور جارحانہ لہجے میں اپنی مزاج پرسی کی، لیکن میرے اعصاب پر یہ فکر سوار تھی کہ گھڑی کی سوئیاں 7 سے آگے سرک رہی تھی۔ B1 وقت پر مجھے MT-100 پر موجود نہ پا کر برہم ہو سکتا تھا۔ میری طرف سے عجلت کے اظہار پر اس کا لہجہ خشک ہو گیا۔ چند ثانیوں بعد ہی دوسری طرف سے جہانگیر لائن پر آ گیا۔ میں 3 نمبر میں جانا چاہتا ہوں، لیکن تمہارے آدمی میری راہ میں حائل ہیں، میں نے بلا کسی تمہید کے کہہ ڈالا۔ آج پھر لیکن کیوں؟ اس کا لہجہ تحیر آمیز تھا۔ حکم، میں نے مختصراً کہا، میرے پاس وقت کم ہے، لیکن مجھے اس بارے میں کوئی ہدایت نہیں ملی۔ اس کی آواز ابری، لہجہ شکایت آمیز تھا۔ تم نے اس بارے میں کل بھی مجھے ٹال دیا تھا، حقیقت بتائی تھی۔ میں بحث میں الجھنے کی بجائے ایسی فکروں سے کام چلا رہا تھا کہ قریب کھڑا ہوا نورا میرے جوابات سے گفتگو کی نوعیت کے بارے میں کوئی اندازہ نہ لگا سکے۔ تم نے کل والا واقعہ بتایا تو کیا جواب ملا تھا؟ میری بات ہی نہیں ہوئی کسی سے، اس نے سفید جھوٹ بولا اور میں دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ میں ریسیور نورے کو دے رہا ہوں، ماؤتھ پیس میں یہ کہہ کر میں نے ریسیور نورے کو تھما دیا اور یوں میری مشکل آسان ہو گئی۔ نورے کا تسلط ختم ہونے کے بعد میں پوری احتیاط کے ساتھ کفل کھول کر 3 نمبر میں داخل ہوا تو مجھے مقررہ وقت سے 5 منٹ کی تاخیر ہو چکی تھی۔ میں نے اندر سے دروازہ مقفل کیا اور پھر MT-300 آن کر دیا۔ اس پر ریڈیائی لہروں کا دھیما دھیما شور سن کر میری جان میں جان آ گئی کہ اس وقت تک B1 لائن پر نہیں آیا تھا۔ میں اطمینان سے سگریٹ سلگھا کر کمرے میں ٹہلتا ہوا ٹیپ ریکارڈر کی طرف چلا گیا۔ اس میں کیسٹ جو کا تم موجود تھا۔ پھر میں نے کیمرے کا جائزہ بھی لے ڈالا، اس میں بدستور پہلی فلم لوڈ تھی۔ آخر میں MT-300 سے منسلک کال ریکارڈر پر جھکا تو یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ اس میں کسی پیغام کی ریکارڈنگ ظاہر کرنے والا ننھا سا سرخ بلب روشن تھا، جس کا مطلب تھا کہ میری غیر موجودگی میں آپریٹرز پر کسی نے مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے ایک بٹن دبا کر ریکارڈنگ کے لیے سیٹ کیے ہوئے سوئچ نارمل کیے، پھر ٹیپ کو ریوائنڈ کر کے بٹن دبا دیا۔ مختصر سی گردش کے بعد کیسٹ رک گیا اور میں نے آواز کھول کر اسے چلا دیا۔ B1 فار B4 ریڈیائی شور کے پس منظر میں ریکارڈر کی ہوئی B1 کی آواز بہت واضح تھی۔ حالات بہت محدود ہو گئے ہیں، اگلی ہدایات تک MT-300 کو ہرگز استعمال نہ کرنا، ہدایات کے لیے کوئی اور ذریعہ اختیار کیا جائے گا۔ اول چند روز کے لیے روپوش ہو جاؤ، مجھے شبہ ہے کہ MT-300 کی فریکوینسی باہر کے کسی آدمی کے علم میں ہے اور ہمارے پیغامات درمیان میں پکڑے جا رہے ہیں۔ ورکرز کو خوفزدہ کرنے کی ضرورت نہیں، پچھلی ہدایات موجود ہیں۔ اوور اینڈ آل کیسٹ گردش کرتا رہا لیکن آواز بند ہو گئی۔ میں نے بٹن دبا کر کیسٹ آف کر دیا۔ B1 کا وہ پیغام میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ اگر کوئی اس فریکوینسی سے واقف ہو چکا تھا اور اس پر ہونے والی گفتگو انٹرسپٹ کر رہا تھا تو B1 کا آخری پیغام بھی میں نے سنا ہوگا، اور یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ B1 مواصلاتی نظام میں کسی کی مداخلت سے باخبر ہو چکا ہے، میں نے فوری طور پر کسی فیصلہ کن کارروائی کا آغاز کر دیا۔ B1 وہ پیغام ریکارڈ نہ کراتا تو حریف کو ہوشیار کیے بغیر اس کا سراغ لگانے کی کوشش کر سکتا تھا، لیکن کچھ دیر تک غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ B1 کا وہ اقدام ایک لحاظ سے درست ہی تھا۔ وہ مجھے اور دوسروں کو ہوشیار کرتا تو ہماری طرف سے کسی رابطے میں ایسی باتیں کہی جا سکتی تھیں جو زیادہ بڑی تباہی کا پیش خیمہ بن جاتی۔ میں اپنے ذہن میں اس گفتگو کو تازہ کرنے کی کوشش کرنے لگا جو B1 سے پچھلے روز MT-300 پر ہوئی تھی۔
وہ گفتگو یاد آتے ہی میرے بدن کے سارے منہوں کے دہانے کھل گئے، کیونکہ پچھلے دن B1 سے میری جو گفتگو ہوئی تھی اور اس میں معاملات کے سارے اہم پہلو شامل تھے۔ اس گفتگو میں طارق اور سکندر علی کا نام آیا تھا اور ان کی حیثیت بھی زیر بحث آئی تھی۔ B1 نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سکندر علی ہی تنظیم میں B4 کے عہدے پر فائز تھا، اور اسی حوالے سے ایڈکشن کیور سوسائٹی کا نام بھی آیا تھا، اور اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں مالی اعانت کے ذریعے اس سوسائٹی میں گھسنے کی کوشش کروں۔ ایشلی ہاؤس اور ویرا لائٹ کے نام بھی لیے گئے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسی ٹائم میں B4 نے مجھے لاہور کا وہ فون نمبر بتایا جس پر میں نے 1 سے 3 بجے کے درمیان A2 سے ہنگامی گفتگو کے تحت براہ راست ہدایات لی جا سکتی تھیں۔ اگر وہ گفتگو درمیان میں کہیں سنی گئی تھی تو A2 کو بڑا شدید خطرہ تھا۔ اسی کے ساتھ ایڈکشن کیور سوسائٹی میرے لیے چوہے دان کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ ادھر کا رخ کرتے ہی میرے لیے اس نامعلوم دشمن کی طرف سے ناقابل تصور خطرات پیدا کیے جا سکتے تھے، اور ان سارے اندیشوں کی تصدیق کے لیے میرے پاس صرف ایک ہی صورت باقی رہ گئی تھی۔ B1 نے اسی گفتگو کے دوران مجھے اس ٹرک کے بارے میں اطلاع دی جو مال لے کر آ رہا تھا۔ پروگرام کے مطابق تقریباً 2 گھنٹے پہلے 5 بجے شام C1 کے آدمی کو نیشنل ہائی وے کے 18ویں سنگ میل پر مخصوص اشاروں اور علامات کے ذریعے ٹرک نمبر PR039 کا چارج سنبھالنا تھا۔ وہ گفتگو اگر کسی دشمن نے سنی تھی تو اس کا سب سے پہلا وار اسی ٹرک پر ہونا چاہیے تھا۔ ٹرک لوٹا جا سکتا تھا یا اس پر کامیاب چھاپا پڑ سکتا تھا۔ میں نے فوری طور پر اپنا آپریٹس نکالا اور C1 سے رابطے کی کوشش کرنے لگا۔ دوسری کوشش میں اس کی طرف سے جواب مل گیا۔ اس کی آواز پوری طرح پرسکون تھی۔ مال کا کیا رہا؟ میں نے چھوٹتے ہی سوال کیا، ٹرک کہاں ہے؟ اوور۔ ٹرک کا مجھے علم نہیں، میرے مال میرے آدمیوں کی تحویل میں ہے، اوور۔ اس کا جواب سن کر مجھے خاصی تسلی ہوئی، کیونکہ کسی دشمن کے اوچھے وار کے نتیجے میں اس تنظیم کے بڑے میری دسترس سے باہر نکل جاتے تو مجھے زندگی بھر اپنی اس ناکامی کا قلق رہتا۔ ٹرک محفوظ تھا، لہٰذا 2 ہی صورتیں ممکن تھیں، یا تو میری اور B1 کی گفتگو کسی نے نہیں سنی تھی اور کسی بھی طرف سے مجھے مقامی طور پر کسی فوری خطرے کا سامنا نہیں ہوا تھا، یا پھر گفتگو سننے والا ٹرک پر آنے والے مال کے ذریعے کسی بڑے پر ہاتھ ڈالنے کے چکر میں تھا۔ ان دونوں میں سے جو بھی صورتحال پیدا ہوئی تھی وہ احتیاط کی متقاضی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی واضح صورتحال سامنے آنے تک دور رہ کر جائزہ لیتا رہوں گا۔ B1 کی طرف سے مجھ پر سے ہر پابندی ہٹا لی گئی۔ اس طرح مجھے اپنے طور پر پیش قدمی کے لیے مہلت مل گئی۔ اگلی ہدایات تک ساری سرگرمیاں معطل رہیں گی۔ فی الحال 2-4 روز مجھ سے بھی رابطے کی ضرورت نہیں۔ فضا سازگار ہوتے ہی میں خود رابطہ قائم کروں گا، اوور۔ میں نے بٹن دبا کر C1 سے کہا، کیا کوئی بری خبر ہے، اوور؟ C1 کی آواز میں تشویش امڑ آئی۔ اس کا وہ سوال غیر ضروری تھا، لیکن میرے لیے اس سے قریب ہونے کا اچھا موقع تھا۔ بری خبر ضرور ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تم کو کس حد تک اعتماد میں لے سکتا ہوں، اوور۔ میں نے شوشہ چھوڑا، کیا یہ کافی نہیں کہ سکندر علی کے بعد تمہیں عارضی اختیارات میرے توسط سے ملے تھے اور B1 سے ہدایات بھی میرے ہی ذریعے ملتی رہی تھیں، اوور۔ اس نے پہلی بار سکندر کا نام لیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اچھی طرح اس بات سے واقف تھا کہ کب کس کو کس حد تک اعتماد میں لینا ہے۔ مجھے کل ہی پتہ چلا کہ سکندر مجھ سے پہلے B4 تھا۔ میں نے گہرا سانس لے کر کہا، میرے لیے یہ ماننا دشوار ہے کہ وہ نہ مارا جاتا تو مجھے B1 تمہارے ذریعے ہدایات دیتا، کیونکہ MT300 تو میری تحویل میں تھا، اوور۔ میرا اس سے فون پر رابطہ تھا۔ قدرے توقف کے بعد C1 کی آواز ابھری، آج میں 2 مرتبہ کوشش کر چکا ہوں، لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ یہ غیر معمولی بات ہے، اسی لیے میں پریشان ہوں، اوور۔ میرے سر سے ایک بڑا بوجھ ہٹ گیا۔ C1 نے ایک بہت اہم مسئلہ صاف کر دیا تھا۔ اس کے اس حد تک کھل جانے کے بعد میں نے بھی اسے اعتماد میں لینے کا فیصلہ کر لیا۔ آج B1 سے میری بات نہیں ہو سکی، لیکن کال ریکارڈر پر اس کا پیغام موجود تھا۔ یہ بات تم نے اپنی ذات تک محدود رکھو گے، اسے شبہ ہے کہ MT300 کسی کے آبزرویشن میں آ گیا ہے، اوور۔ یعنی فی الحال رابطہ ختم، اوور۔ C1 کی تحیر آمیز آواز ابھری، ہاں
حالات سازگار ہونے پر وہ خود رجوع کرے گا اوور اینڈ آل۔ میں نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ MT300 بدستور آن تھا، لیکن اس پر ہلکے ہلکے ریڈیائی شور کے علاوہ کوئی آواز نہیں تھی۔ میں نے اسے آف کیا اور پھر 3 نمبر سے باہر نکل آیا۔ B1 نے کسی ہنگامی صورت کے لیے مجھے A2 کا لاہور کا نمبر دیا تھا۔ میری دانش میں وہ وقت آ گیا کہ میں رات کے 1 بجے کے بعد اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ برسوں میں تنظیم کے ایک اہم کارندے کی طرح محض سکندر علی کے احکامات پر عمل کرتا رہا۔ اس دوران میں نے حقیر رقم کمائی، مگر تنظیم میں کوئی اہمیت حاصل نہ کر سکا۔ اب حالات بدلنے شروع ہوئے تو اتنی تیزی سے کہ میری موافقت میں سازگار ہو چلے تھے کہ میں خود B4 بن چکا تھا۔ C1 اور رکشی میرے سامنے تھی، B1 سے میری گفتگو ہو چکی تھی اور اب A2 سے رابطہ قائم ہونے والا تھا۔ تنظیم کی بکھری بکھری سی کڑیاں بتدریج سامنے آتی جا رہی تھی اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے تھوڑے ہی عرصے میں ان کو ہدایات کو یکجا کر کے میں تنظیم کے اصل سربراہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ A2 سے گفتگو اور حامد کے دوستوں سے ملاقات کے بعد میں فوری طور پر لاہور روانہ ہونے کا فیصلہ کر چکا تھا، تاکہ بے یقینی کے اس ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی صفوں میں انتشار پیدا کر سکوں۔ میں اپنے خیالات کی رو میں ڈوبا ہوا جیوا ہاؤس سے روانہ ہوا تو میرے ذہن کی کسی بعید ترین گوشے میں بھی یہ امکان موجود نہیں تھا کہ رکشی ڈھٹائی کے ساتھ دوبارہ مجھ سے آ ٹکرائے گی۔ وہ پوری حشر سامانیوں کے ساتھ اسی مورچے پر میری منتظر تھی جہاں اس سے پچھلی رات ملاقات ہوئی تھی۔ پہلے موڑ سے میری کار گھومی تو اس کا رخ میری ہی طرف تھا۔ اس نے گاڑی پہچان کر مجھے روکنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ میں تو خیر اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ تنظیم کے کسی بڑے کی طرح سے سکندر علی کی نگرانی کے لیے مامور کی گئی تھی اور اس کی معزولی اور پھر موت کے بعد میرے B4 بنتے ہی اسے میرے پیچھے لگا دیا گیا تھا تاکہ وہ میرے پل پل کی مصروفیات پر نگاہ رکھ سکے، لیکن اسے ذرا بھی شبہ نہیں تھا کہ میں اس کی اصلیت سے واقف ہو چکا ہوں۔ وہ نادانستگی کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے ٹکرائی اور مجھے مختلف حربوں سے گھائل کرنے کی ہر ممکن تدبیریں کر گزری تھی اور آخرکار اگلی ملاقات کا تعین میری مرضی پر چھوڑ کر رخصت ہو گئی۔ پچھلی رات وہ 10 بجے کے بعد وہاں ملی اور اس روز 7:30 بجے ہی وہاں کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے میرے معاملات سے بہت زیادہ آگاہی حاصل تھی۔ پچھلی رات کے بارے میں تو خیر یہ تصور کیا جا سکتا تھا کہ C1 نے اسے جیوا ہاؤس میں میری طلبی کے وقت سے آگاہ کر دیا تھا، مگر اس وقت اس کے ظہور کا مطلب تھا کہ B1 یا کسی اور نے بھی اسے بتا دیا تھا کہ اب میرے لیے روز 7 بجے شام جیوا ہاؤس کے 3 نمبر میں حاضری لگوانا ضروری ہو گیا ہے اور وہ جب چاہے مقررہ وقت پر اس موڑ پر مجھ کو پکڑ سکتی ہے۔ میں دل ہی دل میں ہنس دیا۔ اسے سب کچھ علم رہا، لیکن یہ نہیں معلوم ہوگا کہ حالات اچانک بدل گئے اور مجھے غیر معینہ مدت کے لیے MT300 کی حاضری سے نجات مل گئی تھی۔ لیکن وہ خوبصورت شکاری C1 کے ساتھ رہتی تھی جسے چند منٹ پہلے میرے بدلے ہوئے حالات سے آگاہی ہوئی تھی۔ وہ گھر لوٹتی اور تب اسے ان حالات کا علم ہو جاتا، جو میرا سراغ کھو کر میری طرف سے وہ رابطے کے انتظار پر مجبور ہو جاتی۔ وہ نظر آ ہی گئی تھی تو میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ حامد کے ساتھیوں سے اگلے روز ملاقات کے لیے شہباز کے نام سے انڈس ہوٹل میں کمرہ حاصل کر چکا تھا اور ہوٹل والے مجھے اچھی طرح جانتے تھے، لہٰذا میں بے خوف و خطر ہو کر رکشی کے ساتھ وہاں جا سکتا تھا۔ میں نے کار روکی تو وہ بلا تردد مسکراتی ہوئی میرے ساتھ کی نشست میں آ بیٹھی۔ گاڑی کا انجن نیوٹرل رہا۔ میں دھیمے دھیمے گرا رہا تھا، لیکن میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ میری طرف متوجہ ہوئی تو نگاہیں چار ہوتے ہی لگاوٹ کے انداز میں مسکرانے لگی۔ آج کس سے مل کر آ رہی ہو؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے خشک لہجے میں سوال کیا۔ کسی سے بھی نہیں، شرمساری کی بجائے وہ دیدہ دلیری کے ساتھ بولی۔ میں تو ادھر آتی ہی رہتی ہوں۔ یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھ سے تو تم نے آج مصروفیت کا عذر کیا تھا۔ میرا سیٹھ یہاں رہتا ہے، میں نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ لیکن تم یہاں کیوں آتی رہتی ہو؟ خوشحال اور بے فکرے لوگوں کی بستی ہے، وہ بے پرواہی سے بولی۔ نہ پکڑ دھکڑ کا اندیشہ ہوتا ہے، نہ کسی کو بھتہ دینا پڑتا ہے۔
ذلت کی آخری منزل پر پہنچ چکی ہو، میں نے کراہت آمیز طنزیہ لہجے میں کہا۔ کوئی تم سے گھر ملنے آئے تو تمہارا ساتھی برا مانتا ہے، اور تمہاری ان حرکتوں پر مجھے تو تم پر شبہ سا ہونے لگتا ہے کہ کہیں لٹیروں کی کسی ٹولی میں تو شامل نہیں ہو۔ وہ ہنس پڑی۔ لوٹا تو ایک ہی مرتبہ تھا، چادر کے تحفظ کے بعد۔ ایک شام میں چادر اوڑھے کھڑی تھی کہ ایک شریف آدمی آیا، لفٹ لی اور پھر اسے دھمکایا کہ اس نے پرس خالی نہ کیا تو شور مچا دوں گی۔ بیچارہ کوڑوں کے خوف سے لرز گیا اور مفت میں 2200 روپے ہاتھ آ گئے۔ وہ تفریح تھی، ورنہ لوگ خوشی سے لوٹنے پر آمادہ ہوں تو دل لوٹنے کا کیا فائدہ؟ رہا میرا ساتھی تو گھر کی حدود میں کسی کا وجود وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے میرے طور طریقے کا علم ہے، کبھی کبھار مجھ سے پوچھ بھی لیتا ہے۔ میری وجہ سے اسے عیار دل شرفا کی آبادی میں مکان ملا ہوا ہے، لوگ ہمیں میاں بیوی سمجھتے ہیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی اپنے وجود پر کیا؟ اس کے بے باکانہ رویے نے مجھے چڑھا دیا اور میرا لہجہ تلخ ہو گیا۔ پہلے آتی تھی، اب نہیں آتی، اس نے بلا تامل جواب دیا۔ کئی جگہ ملازمت کی، لیکن ہر جگہ حریص لوگوں کی ذلیل نگاہوں نے پیچھا کیا۔ کلیل تنہا میں پہن لیا تو بھوکا رہنا پڑا، پیٹ بھر لیا تو پیرہن جواب دینے لگا۔ جب سے ملازمت چھوڑ کر لاابالی زندگی اپنائی ہے، خوشحال ہی رہی ہوں۔ ملازمت ایک تم پر ہی نہیں کی ہوگی، ہزاروں کرتی ہیں۔ اس کے عزائم سے واقف ہونے کے باوجود میں غصے کی رو میں آ کر بحث میں الجھ گیا۔ برا لگتا ہے تو میری مدد کرو، وہ سرگوشیانہ لہجے میں بولی۔ سب حرکتیں چھوڑ دوں گی، کوئی میری کفالت کرے تو مجھے پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ در بدر ہوار پھروں۔ میں فوراً ہی سنبھل گیا۔ وہ اول درجے کی مکار تھی، نہایت خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کو اپنی پسند کا رخ دے دیا تھا۔ میں ہنس پڑا۔ مجھے کیوں برا لگے گا؟ اگر تم گھناؤنی زندگی بسر کرنا چاہتی ہو تو کوئی بھی تمہیں نہ روک سکے گا۔ بس ملازمت پیشہ لڑکیوں کو الزام نہ دو، کیونکہ ہزاروں لڑکیاں عزت اور آبرو کے ساتھ اپنے گھرانوں کو پال رہی ہیں۔ میں مذاق نہیں کر رہی، وہ سنجیدگی کے ساتھ بولی۔ مجھے اپنے ساتھی سے خوف آنے لگا ہے اور میں کسی بہتر ٹھکانے کی تلاش میں ہوں۔ اس کی مصروفیات کچھ مشکوک سی ہیں، کسی دن اپنے ساتھ مجھے بھی لے ڈوبے گا۔ اسے چھوڑ کر کوئی الگ مکان لے لو، میں نے بے اعتنائی سے کہا۔ اس کے ساتھی کے ذکر سے دانستہ گریز کرنا چاہ رہا تھا۔ نوکری کرنے والی اکیلی عورت ہر جگہ شبہے کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ پھر ایک پتہ بتائے دیتا ہوں، سوسائٹی میں مسز ہان کے نام سے ایک جرمن بیوہ نے فرینچ اور جرمن سکھانے کا ٹیوشن سینٹر کھول رکھا ہے، وہاں داخلہ لے لو۔ 1200 میں رہنے کے لیے کوئی کمرہ بھی دے دے گی۔ وہ شاید مسز ہان کے بارے میں جانتی تھی، تنک کر بولی۔ پھر وہی مذاق، تم سنجیدہ نہیں ہو سکتے میرے بارے میں؟ اس لباس میں مشکل ہے، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بے چارگی سے کہا۔ آج فرصت ہے تو کیوں نہ تمہیں سیر ہی کر دوں؟ میری بات سنتے ہی اس کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر سی آ کر گزر گئی۔ راستے بھر وہ مسلسل میرے کان کھاتی رہی اور میں اس کے بارے میں، اپنی حکمت عملی کے بارے میں سوچتا رہا۔ جب گاڑی انڈس ہوٹل کے قریب رکی تو وہ چونک پڑی۔ یہ کہاں لے آئی تم مجھے؟ اس ہوٹل میں سنکی سیٹھ کا ایک کمرہ مستقل بک رہتا ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ آج اتفاق سے چابی میرے پاس ہی ہے، اور اگر تمہارا سیٹھ ادھر آ نکلا، وہ مایوسانہ لہجے میں بولی، اس کی فکر نہ کرو، 55 سال کی عمر میں جینز اور ٹی شرٹ پہن کر چھوکرا بنا پھرتا ہے، لیکن بالکل بے ضرر ہے۔ 20 سال کی لڑکی سے دوسری شادی کر کے پھنس گیا ہے، وہ اسے شام کو گھر سے اکیلا نکلنے ہی نہیں دیتی۔ شام میں جہاں اس کی آمد کا کوئی خطرہ نہیں، میں اس کے ہمراہ ہوٹل میں داخل ہوا تو عملے کے شناسا چہروں نے ہلیکانہ مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ میں کمرے میں پہنچ کر انٹر کام پر مینیجر سے بات کی اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ بیچارہ پرانے اخباری کاغذ میں لپٹی ہوئی کوکین اسکاچ کی میگنم سائز بوتل لیے آن پہنچا۔ مینیجر کے جاتے ہی رکشی بھڑک اٹھی۔ سب سے اچھے سیل میں اسکاچ کی تیز بو سے نفرت ظاہر کر کے وہ مجھے بوتل لینے کے لیے اترا رہی تھی، لیکن میں باز آتا نظر نہ آیا تو اس نے توہن کرہن مجھے تو پینے کی اجازت دے دی، لیکن خود دور جا بیٹھی۔ میں اس کے انکار کی پرواہ کیے بغیر 2 گلاسوں میں ڈبل پیگ انڈیل کر برف کے قطرے ڈالے تو وہ تشویش زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ پھر میرے اصرار پر اسے پینی ہی پڑی۔
جس انداز میں اس نے گلاس میرے سے لے کر پہلا گھونٹ لے کر اپنے لب تر کیے، اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اناڑی نہیں تھی، غالباً وہ پی کر بہکنے کے خوف سے پرہیز کرنا چاہ رہی تھی۔ یہ نکتہ ذہن میں آتے ہی مجھے عقل آ گئی۔ چھوٹے چھوٹے گھونٹ اس کے معدے میں اترتے رہے، وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اس کے بشرے سے فکر مندی کے آثار ہویدہ تھے۔ یہ مے نوشی کا مسلمہ اصول ہے کہ فکر اور ذہنی دباؤ کی صورت میں نشہ کچھ زیادہ ہی سر چڑھ کر بولتا ہے، لہٰذا اس کا پہلا گلاس خالی ہوا تو وہ سرور میں آ چکی تھی۔ اس نے فتح مندانہ نگاہوں سے میری طرف دیکھ کر مجھے اپنا خالی گلاس خالی کرنے کے لیے للکارا اور پھر دوسرا گلاس بنانے میں مصروف ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں خمار اترنے لگا، پہلے آواز بھاری ہوئی، پھر زبان پر لکنت طاری ہونے لگی۔ تیسرا گلاس اس نے جھومتے ہوئے تیار کیا اور اس میں سے پہلا گھونٹ لیتے ہی اس کا سر بے اختیار میز پر ٹکتا چلا گیا۔ میں اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگانے کے لیے اس سے چند بے مقصد سی باتیں کی اور یہ اندازہ ہو جانے کے بعد کہ اس کا ذہن ہر گرفت سے آزاد ہو چکا ہے، میں نے اچانک ہی مطلب کی بات چھیڑ دی۔ میری زبان سے سکندر علی کا نام سن کر اس نے میز پر سے اٹھائے بغیر اپنا داہنا ہاتھ فضا میں لہرایا اور لڑکھڑاتے ہوئے شکستہ لب و لہجے میں بڑبڑانے لگی۔ میں بمشکل اس کی ذہنی رو کو موڑنے میں کامیاب ہو سکا۔ میں نے تیسرے گلاس میں سے مزید کچھ سیال نکال کر اس کے معدے میں اتارا اور میرے سوال کے جواب میں وہ ہچکی لے کر ہنس پڑی۔ اس کی اکھڑی اکھڑی ہنسی تھمی تو اس نے کسی اندھے کی طرح ٹٹولتے ہوئے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جو میں نے آہستگی سے اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر اسے مزید پلا دی گئی تو وہ ناکارہ ہو کر رہ جائے گی۔ سیون کا اصل نام قاسم تھا اور وہ برسوں سے ایک دوسرے سے واقف تھے۔ اسے قاسم ہی نے تنظیم میں شامل کرایا تھا۔ سکندر علی کے علاوہ وہ صرف قاسم اور اس کے کام سے واقف تھی یا پھر اسے بیون کا نام معلوم تھا۔ سکندر علی کے بارے میں وہ اپنی رپورٹ اس کی لا علمی میں MT300 پر بیون کو دیتی اور اسی سے براہ راست ہدایات حاصل کرتی تھی۔ نچلے درجے پر جدید مواصلاتی آلات کا استعمال ہیروئن کے ساتھ شروع ہوا، لیکن MT300 پر ہوار سے زیر استعمال چلا آ رہا تھا، اس لیے اس نے جو کچھ بتایا وہ اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔